السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے۔ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی قرآن پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے۔ اور قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنی چاہیے۔ ویسے تو بسم اللہ ہر کام کے آغاز میں پڑھنی چاہیے خیر و برکت کے لیے، لیکن کیا اس کی کوئی دلیل قرآن پاک میں بھی موجود ہے؟ جی ہاں، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ آج ہم سورۃ فاتحہ کا ترجمہ کریں گے۔ سورۃ فاتحہ کو سورۃ فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، قرآن پاک کی اوپننگ ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی۔ فاتحہ سورۃ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے اور ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں، حمد اس کا روٹ ہے میم دال ہے۔ حمد اس ہستی کی تعریف کو کہا جاتا ہے جو اپنی ذات اور اپنی صفات میں کامل ہو۔ مدح کا مطلب بھی تعریف ہوتا ہے، لیکن مدح انسانوں کی جاتی ہے، حمد اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے۔ جیسے بادشاہوں کی مدح سرائی کی جاتی ہے، اس میں تھوڑا بہت مبالغہ بھی آ جاتا ہے، کیونکہ کبھی کبھار ہم کسی سے اپنا کام نکلوانے کے لیے اس کی خوشامد بھی کرتے ہیں، وہ بھی مدح ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے اسے حمد کہا جاتا ہے۔ للہ، اللہ کے لیے۔ رب ہے، رب خالق، مالک، مدبر۔ رب کس کا ہے؟ عالمین۔ عالمین عالم کی جمع ہے اور عالم علم سے ہے، اور علم کا مطلب ہے نشانی، یعنی اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے۔ پرندوں کا ایک الگ سے عالم ہے، فرشتوں کا ایک الگ سے عالم ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جاتی ہے جب بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی چیز کو دیکھا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے، یا جب بھی اللہ تعالیٰ کی کسی خوبصورت تخلیق کو دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جاتی ہے۔ حمد کا مطلب الحمدللہ شکر بھی ہے، لیکن جب کسی اللہ تعالیٰ کی نعمت سے براہ راست فائدہ حاصل کیا جاتا ہے ڈائریکٹ، تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ یہ حمد اور شکر میں ڈفرنس ہے۔ جیسے پانی اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے پیدا کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے گی، لیکن وہی پانی جب ہم پیتے ہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی انہیں کوئی خوشخبری ملتی، کوئی کامیابی ملتی، تو وہ فرماتے تھے الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات، یعنی اللہ تعالیٰ تمام اچھے کام اللہ تعالیٰ کی نعمت سے ہی انجام پاتے ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی کامیابی ملتی ہے انسان کو تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، تو وہ انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ شاید یہ کامیابی میں نے اپنے بلبوتے پر حاصل کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کوئی کام بھی ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا جب بھی بندہ مومن کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ فوراً کریڈٹ خود نہیں لیتا، وہ فوراً کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دے دیتا ہے کہ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، کرم سے، اس کی برکت سے، اس کے انعام سے ممکن ہوا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب بھی کوئی نقصان ہو جاتا یا انہیں کوئی تکلیف ملتی تو تب بھی وہ فرماتے تھے الحمدللہ علی کل حال، یعنی اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی ہم رکھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ چاہے ہمیں خوش رکھے یا ہمیں پریشان رکھے یا ہماری آزمائش کرے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت خوبصورت لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہر حال میں تعریف بیان کرتا ہے۔ الرحمن، الرحمن رحمت، رحمت کیا ہے؟ دل کی نرمی۔ الرحمن جو سب سے زیادہ وسعت والا ہے۔ الرحمن نہایت مہربان۔ الرحیم مسلسل رحمت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا، وہ ہستی جس کی رحمت میں تسلسل پایا جاتا ہے، جس کی رحمت کبھی ہم پر کم نہیں ہوتی، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ اپنی رحمت سے اپنے تمام بندوں کو بخش دے۔ وہ ہے رحیم۔ مالک بادشاہ ہے۔ مالک اور ملک میں فرق ہے۔ مالک وہ ہستی جس کے پاس آنرشپ بھی ہے اور جس کے پاس اتھارٹی بھی ہے، لیکن ملک وہ ہستی جس کے پاس آنرشپ تو ہے لیکن اس کے پاس اختیارات نہیں ہے۔ مالک، مالک کل، تمام اختیارات کا مالک۔ یوم دن، الدین بدلے کا دن۔ کون سا بدلے کا دن؟ قیامت کا دن، روز محشر، جزا و سزا کا دن۔ اس دن جس دن تمام انسان کو اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ جن کے اعمال اچھے ہوں گے انہیں اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور جن کے اعمال بد ہوں گے ان کو برا بدلہ ملے گا۔ وہی بدلے کے دن کا مالک ہے۔ بدلے کا دن وہ ہوتا ہے جس دن رزلٹ کا دن، جس دن انسان کو اپنا رزلٹ پتہ چلتا ہے۔ ایک انسان محنت کرتا ہے، پھر اس کو ایک دن اس کا رزلٹ سنایا جاتا ہے، تو وہ بدلے کا دن ہے۔ اگر محنت کی ہوگی، ہارڈ ورکنگ کی ہوگی تو اس کا رزلٹ بھی بہتر ہوگا، اور اگر نہیں کی ہوگی، چھوڑ دیا ہوگا، تو اس کا رزلٹ بھی یقیناً برا ہوگا۔ ایاکا تیری ہی، صرف تیری، ایاکا صرف تیری، کا تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ اور صرف تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ ایاکا یعنی صرف اللہ کی، صرف اللہ ہی کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی اختیارات کا مالک ہے، وہی سب کچھ دے سکتا ہے۔ کسی انسان سے مانگے، کیا کوئی انسان ہمیں صحت دے سکتا ہے؟ کیا کوئی رزق دے سکتا ہے؟ کیا کوئی مال دے سکتا ہے؟ کیا کوئی دولت دے سکتا ہے؟ نہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے، وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو صرف اللہ کی ہی عبادت کریں گے۔ نعبد عبادت سے نکلا ہے۔ عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت اپنی کمزوری، عاجزی، انکساری کا اظہار کرنا۔ عربی میں کیا ہے؟ اللہ کے لیے عاجزی کا اظہار، مگر محبت اور تعظیم کے ساتھ۔ عبادت عبادت سے نکلا ہے۔ عاجزی کا اظہار کیسے کیا جائے؟ اپنے آپ کو، عاجزی ہے کیا؟ اپنے آپ کو کمزور ظاہر کرنا، اپنے آپ کو کمزور، لاچار، بے بس ظاہر کرنا کہ اے اللہ ہم بے بس ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں اگر تو نہ چاہے تو۔ نماز میں سجدہ کرنا عاجزی کی بہترین صورت ہے، کیونکہ سجدہ کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ عاجزی کا اظہار کرنا، مگر شرط کیا ہے؟ محبت اور تعظیم، محبت اور تعظیم کے ساتھ۔ عبادت اطاعت بھی ہے۔ اطاعت کیا ہے؟ اطاعت یہ ہے کہ کسی کو فالو کرنا، کسی کی پیروی کرنا، جن باتوں کا وہ حکم دے اس کو ماننا، اور جن سے وہ روکے ان سے رک جانا، یہ ہے اطاعت۔ آگے ہے وَإِيَّاكَ اور تیری ہی، تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ انسان کو ہمیشہ اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ ایک مومن بندہ دو حالتوں میں ہوتا ہے، یا تو وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تب بھی اسے لگتا ہے کہ جس طرح سے حق ہے نماز پڑھنے کا، میں اس طرح سے نہیں پڑھ رہا۔ مگر انسان تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اگر انسان پیدائش کے وقت سے لے کر اپنی موت تک بھی سجدے میں پڑا رہے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی کسی ایک نعمت کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں انسان کو دی، انسان کے ہاتھ، پاؤں،
آنکھ، زبان، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اب ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یعنی انسان کسی دوسرے سے مدد نہیں مانگ سکتا۔ ایک انسان کسی دوسرے انسان سے مدد نہ مانگے۔ اب کسی کو کہہ دو کہ مجھے پانی پلا دو، تو یہ بھی ایک مدد ہے۔ تو کیا نہیں کہنا چاہیے؟ ایسا کہنا غلط تو نہیں ہے، کیونکہ وہ تو مدد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی، کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکی ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندوں سے وہ مانگنا چاہیے جس پر وہ قادر ہیں، اور اللہ سے وہ مانگنا چاہیے جس پر وہ قادر ہے۔ بندوں کی مدد ناقص مدد ہے، اور اللہ کی مدد کامل مدد ہے۔ اللہ چاہے جو چاہے دے سکتا ہے، اللہ جو چاہے انسان کو عطا کر سکتا ہے، لیکن بندے نہیں عطا کر سکتے۔ بندے کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ کوئی اگر کسی سے رزق مانگ لیا جائے، کسی سے مدد مانگ لی جائے، دولت مانگ لی جائے، تو اگر اس شخص کے پاس ہو بھی، وہ کبھی وہ نہیں دے سکتا، اس کا دل نہیں ہے۔ کسی شخص کے پاس ڈھیروں دولت ہے، لیکن اس کے پاس دینے کا حوصلہ نہیں ہے۔ صراط، راستہ، الذین، ان لوگوں کا، انعمت، تو نے انعام کیا، علیہم، ان پر، غیر، نہ، مغضوبی، غضب کیا گیا، علیہم، ان پر، ولا، اور نہ، ضالین، گمراہ لوگوں کا۔ صراط، راستہ، ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ کن لوگوں پر انعام کیا گیا؟ دنیا کی نظر میں انعام کیا ہے؟ دنیا کی نظر میں انعام اس پر ہے جس کے پاس بہت سارا مال ہے، جس کے پاس بہت ساری دولت ہے، بہت ساری اولاد ہے، جو بالکل صحت و تندرست ہے، جس کو کوئی بیماری نہیں، جو پریشان حال نہیں۔ دنیا والوں کی نظر میں وہ انعام یافتہ شخص ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ انعام یافتہ نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں انعام یافتہ کون ہے؟ اللہ کی نظر میں انعام یافتہ ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر میں انعام یافتہ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، نیکوکار، وہ لوگ جن لوگوں کو نیکی کی توفیق ملے، وہ لوگ جن کے پاس علم آیا اور انہوں نے اس پر عمل بھی کیا، وہ ہیں انعام یافتہ۔ غیر، نہ، ولا الضالین، جو گمراہ ہوئے، ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں۔ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک ہے انعام یافتہ، ایک ہے گمراہ لوگ، اور ایک ہے جن پر غضب کیا گیا۔ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان میں سے بھی نہ کرنا جن پر غضب کیا گیا۔ غضب کیا ہے؟ غصہ اللہ تعالیٰ کا، جن پر غصہ کیا گیا۔ ایسے کون سے لوگ ہیں جن پر غصہ کیا گیا؟ وہ لوگ جن کے پاس علم آیا لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، انہوں نے اس کو جھٹلایا، جیسے قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام نے جیسے اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی رات میں بھی بلایا، لیکن وہ لوگ اس پر راضی نہیں ہوئے، ان لوگوں نے جھٹلایا علم کو۔ غیرہ، اور نہ، المغضوبی، غضب کیا گیا۔ غضب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا غصہ۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ کن لوگوں پر ہے؟ جن لوگوں کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ ان کو پتہ تو ہے کہ کیا چیز درست ہے، کیا چیز غلط ہے، لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے، وہ اپنی مرضی کا کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب کیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح قوم نوح پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن بھی بلایا، رات بھی بلایا اللہ تعالیٰ کی طرف، لیکن انہوں نے دعوت حق کو جھٹلا کر اپنی پہلی روش برقرار رکھی، وہ اسی پر قائم رہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان پر اللہ کا غضب ہوا اور وہ ڈبو دیے گئے۔ اس طرح قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، بہت ساری اقوام کا یہی انجام ہوا۔ تو دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا، اور نہ، الضالین، جو لوگ گمراہ ہوئے۔ گمراہ لوگ کون ہیں؟
وہ لوگ جن کو نہ تو ہدایت ملی ہے، رہنمائی نہیں ملی، انہیں راستہ ہی نہیں ملا جنت کا، اور نہ انہوں نے اس پر عمل کیا۔ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک انعام یافتہ، انعام تھا، جن کے پاس علم آیا اور انہوں نے اس پر عمل بھی کیا۔ دوسرے وہ جن کے پاس علم آیا لیکن انہوں نے اسے جھٹلایا، اس پر عمل نہیں کیا۔ اور تیسرے لوگ وہ جن کے پاس نہ علم آیا اور نہ انہوں نے عمل کیا۔ دوسری قسم کے لوگ ہیں وہ جن پر غضب کیا گیا، غصہ کیا گیا، اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں گمراہ ہوئے، بھٹکے ہوئے لوگ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔